حضرات گرامی، آج مکتوبات امام ربانی میں سے مکتوب نمبر 203 دفتر اول کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مکتوب شریف، ملا حسینی کی طرف سے مکتوب شریف لانے والے میاں شیخ الاداد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا خط لے کر آئے تھے، اور میاں شیخ الاداد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، بہت عظیم خلفاء میں سے، تربیت یافتہ، اور ان کے ذریعے سے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لوگوں کو فیض عطا فرمایا اور ان کے زیر تربیت رکھا، اور سینکڑوں لوگ ان سے فیض یاب ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وانچ از احوال خیش در مکتوب میاں شیخ الاداد قلمی نمودہ بودن، کہ آپ نے جو میاں شیخ الاداد کے ذریعے سے خط لکھا ہے اس میں جو آپ نے باطنی احوال، باطنی مراتب، باطنی مقامات اور باطنی کیفیات کے متعلق جو چیزیں آپ نے قلم زد کی ہیں، جو لکھی ہیں، این قسم ادمات و گمشدن ہا طالبان را بسیار رومی دہد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو طالبان مبتدی ہوتے ہیں، جنہوں نے سلوک نقشبندیہ میں ابتدا کی ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو انہوں نے اپنی کیفیات کے بارے میں لکھا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فنائیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو میں نہیں پاتا، اپنے آپ کو میں گمشدہ پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو موجود نہیں پاتا، میرا وجود قائم نہیں رہتا۔ رات کو آپ کہہ رہے تھے یہی وجود کا گم ہو جانا، وجود کا محو ہو جانا ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب سالک اللہ رب العزت کے ذکر میں اتنا محو ہوتا ہے اور وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر اتنی محویت میں چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو اپنا وجود بھی ثابت نہیں رہتا، اس کا اپنا وجود بھی اس کے لیے ثابت نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی گم کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا وجود بھی باقی نہیں رہا، میں عالم ارواح کے ساتھ اتنا وہ متعلق ہو جاتا ہے کہ دنیا کی جو بشری صفات ہیں اس کے وجود سے وہ مٹ جاتی ہیں اور ملکی صفات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو کیفیت ہے اس کو وجود کے ختم ہونے کا یا وجود کے گم ہونے کی کیفیت کا نام دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح جب یہ طالبان جب سلوک کے نقشبندیہ میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو کئی مرتبہ، بہت سی مرتبہ ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو گم پاتے ہیں، پھر کبھی اپنے آپ کو اپنے اس کیفیت میں لوٹ آتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمت بلند دارن، اپنی ہمت کو بلند رکھو، و بہرچے بدست افتد قناعت نہ کنن، اور جب آپ کو ان کیفیات میں، یعنی اپنے وجود کے گم ہو جانے کی وجہ سے، اپنی گمشدگی کی وجہ سے اور فنائیت کے غلبہ کی وجہ سے، اپنی بشری صفات کے ختم ہو جانے اور ملکی صفات کے غلبہ کی وجہ سے جو کچھ بھی آپ کو باطنی کیفیات اور روحانیات میں سے حصہ ملتا ہے اس پہ قناعت نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میں بس ولایت کے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، ابھی یہ منزلیں بہت آگے ہیں، بڑی بلند منزلیں ہیں، ابھی ہمت کو بلند رکھیں، اپنے ارادوں کو پختہ رکھیں اور آگے بڑھیں، آگے قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ بس بے رنگست یار دل خواہ اے دل، کہ اے دل، جو دلدار ہے وہ بہت زیادہ بے رنگ ہے، یعنی کہ اگر تم باطنی کیفیات کے اس رنگ و نور میں گم ہو گئے تو پھر وہ جو بے رنگ ہے، وہ جو بے رنگ ہستی ہے، جو نظر نہ آنے والی ہستی ہے، جو وہم و گمان سے بھی بالاتر ہستی ہے، پھر اس تک آپ کا پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ آپ اگر رنگ و نور میں گم ہو گئے تو پھر وہ جو بے رنگ ہستی ہے اس تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ بس بے رنگست یار دل خواہ اے دل، جو یار ہے، جو محبت ہے، جو محبوب ہے، وہ بڑا بے رنگ ہے۔
کانے نشوی برنگ ناگا اے دل، تو اے اچانک آپ کو جو رنگ نظر آتے ہیں ان رنگوں میں نہ کھو جانا، ان پر قناعت نہ کر لینا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روحانیت ہے، یہ جو باطنی کیفیات ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں اور صاحبان طریقت اور صاحبان معرفت کی صحبت کے فیض سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحبت ان طائفہ از جملہ ضروریات است، کہ ان بزرگوں کی، اس گروہ کے بزرگوں کی صحبت تمام ضروریات میں سے اہم ضرورت ہے۔ حق سبحانہ و تعالی در صحبت ایشان اندازہ، اللہ رب العزت ان کی صحبت کے اندر انسان کو ڈال دے، اللہ رب العزت ان کی صحبت عطا فرما دے، حق سبحانہ و تعالی ان بزرگوں کی صحبت عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی صحبت کے فیض سے ہی اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، بندے کو اللہ رب العزت کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ آپ ایک بڑا مشہور شعر جو حضرت علامہ خلیل مجدی صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، کہ جو مست ہیں، جو اللہ رب العزت کی محبت میں بے خود ہیں، ان کے گرد گھومتا رہے، اور جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب میں مست ہیں، ان کے گرد گھومتا رہے کہ اگر تم تک وہ محبت کی شراب نہ پہنچی تو کم از کم اس کی خوشبو پہنچ جائے گی۔ ان اللہ کے ولیوں کے گرد چکر لگاتا رہے، ان کے گرد گھومتا رہے، ان کو اپنا قبلہ و کعبہ مان کے ان کے گرد چکر لگا، تاکہ ان کو جو معرفت الہی کی شراب اور جو محویت اور مستی نصیب ہوئی ہے، اس میں سے تمہیں بھی اس خوشبو میں سے کوئی حصہ مل جائے۔ اچھا، اگر یہ نہ ملے تو پھر گرچہ بوئے ہم نباشت رویت ایشان بسر، اگر تمہیں وہ خوشبو بھی نہ ملے، اگر تمہیں عشق و مستی محبت الہی کی خوشبو بھی نہ ملے، تو کم از کم یہ تو ہے کہ ان کا دیکھنا ہی کافی ہے، ان کی رویت ہی کافی ہے، ان کو دیکھ لینا ہی تیرے لیے کافی ہوگا، کیونکہ ان کے دیکھ لینے سے تجھے فیض نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ سے ولایت کے بارے میں، ولی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تو اس کو دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے، تو جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی توجہات جو دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی گہما گہمیوں سے موڑ کے رب تعالیٰ کی طرف کر دیں، وہی تمہارے لیے ولی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس محبت کی شراب کی بو بھی نہ ملے، خوشبو نہ ملے، تو ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ بہمان طریقے کے از حضرت قبلہ گاہی یعنی خواجہ عبد الباقی قدس سرہ اخذ کردان، آپ نے فرمایا کہ یہ وہی طریقہ ہے کہ جو ہم نے حضرت خواجہ اپنے مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں مبارک اللہ را بے معنی بے چگونی و بے چگونگی بعد از توجہ بالکلی یا بقلب در دل گزرانن۔ آپ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسم ذات اللہ رب العزت، اللہ اسم ذات اللہ کو اس کے بے جسم و جسمانیت اور بے مثل و بے مثال ہونے کے معنی کے ساتھ، یعنی اسم ذات اللہ، اب اللہ تعالیٰ کے اسم کو جو اس کا ذاتی اسم ہے، اس کو ان معنی کے ساتھ، یعنی جب اللہ کہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ معنی آئے کہ میں جس ہستی کا نام لے رہا ہوں وہ بے مثل و بے مثال ہے،
جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور اس کا وجود کسی بھی مخلوق کے وجود کی مثل نہیں ہے، تو وہ اس اللہ رب العزت کے نام کو مکمل طور پر قلب کے اندر سے گزاریں. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اللہ 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 کو اس طرح اپنے خیال کے ساتھ اپنے دل کے اندر سے گزاریں کہ آپ کے دل میں اس ذات بابرکات کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ بے مثل و بے مثال ہے. اس بمعنی حاضر و ناظر تصور نہ کنن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے مثل و بے مثال ہونے کے بارے میں یہاں تک خیال کر کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی نہ جان. کیوں؟ جب بندہ حاضر و ناظر کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں موجود ہوں یا میرے سامنے اللہ موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اس کیفیت میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے سامنے کسی ہستی کا تصور پیدا ہوتا ہے، کسی جسم کا، کسی وجود کا تصور پیدا ہوتا ہے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کو اتنی پاکیزگی کے ساتھ تو اپنے دل سے گزار کہ تو اس کو بے مثل و بے مثال بھی جان اور اس کو اس طرح سمجھ کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ تیرے وہم و گمان سے بہت بالا برا البرا ہے. اس تصور کے ساتھ یہ ہے نقش بندیت، یہ ہے طریقت نقش بندیہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنی تنزیہ، اتنی پاکیزگی خیال کے اندر، عقیدے کے اندر ڈال دیتی ہے طریقت نقش بندیہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو گمان، جو وہم ہے وہ کسی مثل میں نہیں آتا، کسی وجود کا تصور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام تصورات جو کسی انسانی شکل میں ہوں یا کسی وجود کی شکل میں ہوں وہ انسان سالک کے دل سے محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ بہیج صفت ملحوظ نہ دارن، اس کی کسی صفت کو بھی اس وقت اللہ اللہ کرتے ہوئے اس کی صفت کو بھی ذہن میں نہ لاؤ، اس کی صفات میں سے کسی صفت کو بھی ذہن میں نہ لاؤ، بلکہ آپ کا خیال، آپ کا تصور صرف اور صرف ذات الہی کی طرف ہو. اور ذات الہی کا تصور بھی وہ ہو جو آپ نے پہلے بیان فرما دیا. ہمین اس مبارک را بعد از توجہ مذکورہ ہموارہ در دل حاضر دارن. اب یہ جو کیفیت، یہ آپ نے بیٹھ کے ایک تصور کیا اپنے مرشد کی صحبت میں، یہ جو تصور کیا، یہ اس مبارک کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر کیا، اب اس کو کیا، اب اس کو یہاں پہ چھوڑ کے مت جانا. یعنی اپنے مرشد کی صحبت میں جو تلقین ذکر آپ کو حاصل ہوئی، اس کو ادھر ہی چھوڑ کے مت جانا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی اسم مبارک کو بعد از توجہ مذکورہ، اس مذکورہ توجہ کے بعد ہمیشہ اپنے دل میں اسی طرح دہراتے رہو. یعنی ایتھے ہوو تے تامی، جے گھر جاؤ تے تامی، جے سفر وچ ہوو تے تامی، تے جس جگہ تے بھی ہوو تسی اسی طریقے دے نال اپنے رب دے اس مبارک نو اپنے دل دے اندر گزار دے رہو. اور یہ ہمیشہ ہمیشہ طریقت نقش بندیہ کو یہی تو کمال حاصل ہے کہ یہ کسی جگہ کی پابند نہیں ہے، یہ کسی مقام کی پابند نہیں ہے کہ اس جگہ پر ہوگے تو اس طریقت کی منزلیں طے ہوں گی اور اس طریقت کے ذکر کے اذکار میں اور اس کے طریقے میں شامل ہو. نہیں، آپ اپنے کام میں مشغول ہوں تب بھی یہ طریقہ چل رہا ہے، آپ سفر میں ہوں تب بھی یہ طریقہ جاری ہے، آپ کسی مسجد میں آئیں تب بھی یہ طریقہ جاری ہے، آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں تب بھی یہ طریقہ جاری ہے، آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تب بھی یہ طریقہ جاری ہے. مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہر آپ کے فعل میں، آپ کے ہر کام میں اس میں ذات اللہ موجود ہونا چاہیے، تصور میں اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے. کام جو مرضی کرتے رہو، کام جو مرضی کرتے رہو، دنیا کا کام کرو تب بھی، روزی کماؤ تب بھی، سفر کرو تب بھی،
کسی بھی نیک کام کی طرف جاؤ، اس ہر صورت میں جس وقت آپ کے دل کے اندر اللہ 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 رہے گی، آپ کی طریقے سے نقش بندیہ کا یہ جو طریقہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ وہ پاک طریقہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض امور ضروریہ منوط بحضور و صحبتاً، ہاں یہ ہے کہ یہ تو چلو ہم نے آپ کے جو احوال لکھے تھے ان کے بارے میں کچھ باتیں کر دیں، لیکن بہت سارے بعض ایسے ضروری امور ہوتے ہیں جو صحبت مرشد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یعنی کہ جو مرید اپنے مرشد کے پاس جا کے اپنے باطنی احوال کو بیان کرتا ہے، پھر مرشد ان باطنی احوال کا تجزیہ کر کے اس کی مزید رہنمائی کرتا ہے اور اگلے ذکر کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے یا تلقین کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حضور اور صحبت کے ساتھ متعلق ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر ملاقات مذکر میسر شدن مذکور خواہش شد، اگر ملاقات میسر ہو گئی تو وہ چیزیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی. تا زمان ملاقات حوالے مجددہ نویسان باشن. آپ فرماتے ہیں جب تک ملاقات نہیں ہوتی، جب تک آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہو، جب تک آپ کی ہمارے پاس حاضری نہیں ہوتی، یہ جو نئے نئے آپ کو احوال باطنی پیش آتے ہیں، یہ جو کیفیات پیش آتی ہیں، ان کو لکھتے رہا کرو، ان کو لکھتے رہا کرو. کیوں کہ مطالعہ آنہا باعث توجہ غابانہ بھی کر دے. کیونکہ جب آپ اپنے خطوط کے اندر یا اپنے کسی بھائی کے ذریعے سے اپنے احوال باطنی کو بیان کرتے ہو ہمارے سامنے، تو ہماری قلبی توجہات تمہاری طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور تمہیں غائبانہ طور پر فیض عطا کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرشد کے پاس بیٹھو تب بھی فیض ملتا ہے، مرشد سے دور رہ کے مرشد کو یاد کرو اور مرشد آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تب بھی فیض عطا ہوتا ہے.